سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی کو نظر بد لگی ہو، نظر لگ گئی ہو، تو اسے کیسے معلوم ہوگا، اور اس کا کوئی وظیفہ بھی بتا دیں۔ ایک تو وہ طریقہ مرچوں کا تو ہے، ہمارے معروف ہے مرچوں کا، 3 یا 7 مرچیں اس کو 7 پھیرے سر پہ سے گزار کے، یا لیٹا ہے تو پاؤں سے لے کر سارے سر سے پورے بدن سے گھما کے توے پہ ڈال دیں، جلتا ہوا توا جو ہے، نیچے چولہا، گرما گرم توا۔ تو اگر یہ خوشبو، معاف کیجیے، اگر اس سے وہ جیسے مرچ جلتی ہے اور ایک دم، ہم چھاک بولتے ہیں میمنی میں اس کو، چھاک اٹھتی ہے اس کی ایک دم، اور مطلب مزہ نہیں آتا، تو ایسا اگر یہ اس کی پوری پوری بدبو اٹھ رہی ہے نا، تو یہ اس پر نظر نہیں ہے۔ اور ایسا نہیں ہے، بعض اوقات مرچی جل جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا، تو اس کا مطلب اس پر نظر ہے۔ تو اس کو چند بار کرنے سے، جب اس کی دوسرے دن کیا، تیسرے دن کیا، تو یہ بدبو جب آنا شروع ہو جائے نا، تو صحیح بدبو آئیے، تو اس کا یہ علامت ہے کہ اب نظر اتر گئی۔ باقی الحمدللہ قرآنی آیتیں بھی ہیں، تو وہ پڑھنے سے بھی نظر پر، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ ایک ایک بار اگر پڑھ کر دم کر لیں انشاءاللہ اس سے بھی نظر اترے گی۔ اور سورت قلم کی سیکنڈ لاسٹ آیت مبارک، یہ بھی پڑھ کر دم کرنے سے نظر اترتی ہے۔ یعنی علاج ہے، شفا رب نے دینی ہے، بندے نے نہیں دینی، رب چاہے گا شفا ہو جائے گی۔ ہر بیماری کے لیے، جیسی بھی مولک بیماری ہو نا، اس کے لیے ایک بڑا پیارا طریقہ ہے، ہر بیماری کا علاج، صبح شام 2 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ یعنی جیسے صبح کو سورہ فاتحہ الحمد شریف پوری سورت 2 مرتبہ پڑھ کے پانی ایک دم کر کے مریض کو پلائیں، اسی طرح شام کو پلائیں۔ تو یہ وہ آپ کو طریقہ کرنا ہے 40 دن تک مسلسل بلا ناغہ۔ کیسی بیماری ہو، خدا نخواستہ کینسر بھی ہو، اللہ شفا دینے والا ہے۔ سورہ فاتحہ کا نام ہی سورہ شفا ہے، ایک نام سورہ شفا۔ اب ہم لوگوں کا اعتقاد نہیں ہے، سر بات بنتی ہے اعتقاد سے، بولتے نا دھول کی چٹکی میں شفا ہے، یہ محاورہ ایک، تو اللہ چاہتا ہے تو شفا عطا کرتا ہے۔ اب شفا نہیں ہوئی تو آپ بولے گے یار تو بڑا گارنٹی دی تھی، گارنٹی کہاں دی ہے میں تو پہلے ہی کہہ چکا، اللہ چاہے گا تو شفا ہوگی۔ لیکن یہ علاج، یہ بھی آدمی دوا بھی کرے، دعا بھی کرے، وہ چلتا رہے، اور اللہ کے کلام پر اطمینان قلب میں پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ میرے رب کا کلام ہے، اس کا ضرور مجھے فیض ملے گا۔ تو اب یہ کہ شفا ہو گئی، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اب شفا ہوئی تو کھاتے میں جائے گا ڈاکٹر کے، انہوں نے وہ لگائے تھے تپارے، اور کیا بولتے ہیں انہیں، تپارے ہم بولتے ہیں اس گھر، وہ چوک لگواتے نا کینسر میں، خاص کر کے وہ، اس کا کچھ انگلش میں نام ہے، کیمو تھراپی شاید بولتے ہیں نا، کیمو کرواتے ہیں۔ تو خیر وہ سب فائدے تو بعض اوقات ہوتے ہیں، علاج ہے لیکن بہت تکلیف دہ علاج ہے، بہت تکلیف دہ ایک پروسیجر ہے، سمجھے، کینسر کے علاج کا، تو یہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ اللہ کے نام لینے سے برکتیں، ہمیں ایسا کنفرمیشن تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دوا سے فائدہ ہوا یا دعا سے فائدہ ہوا، یعنی ہمارے پاس کوئی ایسی مطلب کنفرمیشن نہیں ہوتی۔ اب ہم، میرے خیال میں لوگ دونوں کے ساتھ چلتے ہوں گے، مولانا آپ سے دعا کروائی، میرا بچہ ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا علاج، سبحان اللہ، اللہ آپ کے ہاتھ میں شفا رکھے، یہ دونوں کو خوش کرتے ہوں گے۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہوں گے کہ آپ کی دوا سے ٹھیک ہو گیا، آپ کی دعا سے ٹھیک ہو گیا، دونوں راضی رہیں، آئندہ دونوں کام آتے رہیں گے۔ حقیقت حال تو پتہ نہیں کہ کس کی دوا نے کام کیا، کس کی دعا نے کام کیا، حقیقت میں کام تو رب نے کیا، اسی نے کیا۔ باقی ساری دوائیں دیکھتی رہ جاتی ہیں، بخار کا مریض دم توڑ کے قبر کی سیڑھی اتر جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، معمولی بیماریاں بعض اوقات مانی جاتی ہیں، اس میں ڈاکٹروں کے بعد نہیں علاج۔ جوڑوں کے درد جو ہوتے ہیں نا، جوڑوں میں عام درد ہے نا لوگوں کو، گھٹنوں میں، جوڑوں میں، ڈاکٹر علاج ابھی تک دریافت نہیں کر سکے۔ علاج ہے، اللہ پاک نے جو بھی بیماری اتاری ہے اس کا علاج اتارا ہے، اللہ سوائے موت، بڑھاپا اور موت، ان کا علاج نہیں، اللہ نے نہیں اتارا، یہ فائنل بیماریاں ہیں۔ تو باقی بیماریاں کوئی بھی فائنل نہیں ہے کہ اس کا علاج نہیں ہوگا،
ہاں ڈاکٹر کو یہ کہنا نہیں چاہیے، میں کئی بار عرض کر چکا ہوں، یہ نہ کہا کریں کہ یہ لا علاج بیماری ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ نہ کہا کریں. اب غلط فہمی آپ کی، علاج ہے. ہم حدیثوں کے ماننے والے ہیں، آقا کے فرامین کے ماننے والے ہیں. جب فرما دیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر بیماری کا جو اتاری گئی اس کا علاج ہے، یہی فائنل ہے. یہ کہا کریں کہ ڈاکٹر یہ کہ ہماری ڈاکٹری میں ابھی تک علاج دریافت نہیں ہوا، ہم تک پہنچا نہیں اس کا علاج. اس طرح کی بات کریں جو درست ہو کہ ہمارے پاس علاج نہیں ہے، باقی علاج ہے، آئندہ دریافت ہو بھی جائے گا. اب تو کینسر کے مریض بھی بہت کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاں علاج سے کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھیں میں نے. تو اللہ جس کو شفا دے، اگرچہ یہ لا علاج بولتے ہیں اس کو، لیکن ایسے کینسر کے مریض میں جانتا ہوں ان کے علاج ہو چکے ہیں، ڈاکٹری دوا سے بھی ہوئے ہیں، اپنے روحانی علاج جو اتاریہ، اپنا جو تعویذات اتاریہ کے بستے سے علاج. اب یہ ذرا کنفرم نہیں ہوتا، بیچارے تعویذ بھی لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں اپنے پاس. اس طرح کے مریض جو میں باتیں کر رہا ہوں، اب ہم کہتے ہیں جیسے کہ ہمارے تعویذات سے فائدہ ہو گیا، ڈاکٹر کہے گا میرے علاج سے فائدہ ہو گیا، اور رب جانتا ہے کہ کس سے علاج سے فائدہ ہوا. تو دعویٰ بیکار ہے، سمجھے، دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے اس کو ٹھیک کر دیا. تو کیا اپنے نزلے کا علاج تو کر نہیں سکتا، کسی کا کینسر کیا ٹھیک کرے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ.